اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے۔ اس واسطے ہم سب نے محفل یہ سجائی ہے، اس واسطے ہم سب نے محفل یہ سجائی ہے۔ یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے۔ اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے۔ ایک مرتبہ تو اسے پڑھے گا، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی علیہ وصحابہ وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین ملت، سمے کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے دلوں کو کمزور مت کریے اور اس اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھیے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے، اس پر رہیے۔ دنیا سے کیا لانا ہے؟ ایک نعت کا بات سماج پڑھا لیے کہ باطل سے نہ دبیں گے، باطل سے نہ دبیں گے، ہم ہیں بریلی والے، باطل سے نہ دبیں گے، ہم ہیں بریلی والے، منزل کو طے کریں گے، ہم ہیں بریلی والے، منزل کو طے کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ اور ہمیں ڈر کیوں نہیں ہے کسی کا؟ اس لیے کہ غوث و رضا ہمارے، کل اولیاء ہمارے، غوث و رضا ہمارے، کل اولیاء ہمارے، ناز سے کہیں گے، ہم ناز سے کہیں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ باطل سے نہ دبیں گے، ہم ہیں بریلی والے، منزل کو طے کریں گے، ہم ہیں بریلی والے، منزل کو طے کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ چاہے قتل کر دو ہم کو یا گار پہ چڑھا دو، گار کے معنی ہے سولی، چاہے قتل کر دو ہم کو یا گار پہ چڑھا دو، حق بات ہم کہیں گے، حق بات ہم کہیں گے، ہم ہیں بریلی والے، منزل کو طے کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔
سیدنا مولانا محمد نبی الأمی علیہ وسلم ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر ملت، ابھی آپ حضرات بہت دیر سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، سن بھی رہے تھے بڑھیا سی باتیں، ماں کے بارے میں بتا رہے تھے. لیکن میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر محبت ہمارے سب کے دل میں ہے تو نہ ماں کی ممتا دور ہے، نہ باپ کی ممتا دور ہے، نہ بھائی کی ممتا دور ہے، کسی کی ممتا. محبت سب سے بڑی چیز ہے، دلوں کے اندر محبت ہو. اور ہم اتنا جانتے ہیں، کبیرہ جی لکھ رہے ہیں کہ کبیرہ اس سنسار میں باتیں ہیں صرف دو. کبیرہ اس سنسار میں باتیں ہیں صرف دو، اور دکھ دینی دکھ ہوت ہے اور سکھ دینی سکھ ہوئے. اگر آپ کسی کو دکھ دیں گے تو تمہارے اوپر دکھ آنا ہی ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. اور ایک بات اور لکھا ہے، کیا لکھا کہ کبیرہ اس سنسار میں کوئی کاؤ گناہ. سمجھ لیے یہ بات ساری ہیں، اچھی ہیں اور سمجھنے کی بات ہے. لکھنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس میں ہدایت ہمیں ملتی ہے کیا کہ کبیرہ اس سنسار میں کوئی کاؤ کو نہ ہے، کوئی کاؤ ہے نہیں. اور پر ناری کو سب کہیں خود کی ناری نہ ہے. اس کا میں عرض بتا دوں کہ کبیرہ کوئی کاؤ ہے نہیں. اور آپ کہتے ہیں وہ فلانی کی گھر والی ہو ایسی ہو، ہماری گھر والی ہو ایسی ہو، خراب ہے ایسا. ارے وہ کہہ رہا ہے لکھنے والا کہ تم دوسرے کی بات کہتے ہو. خود کی ناری کیا کہلاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ناری تلتی ہے خود کی یہاں، خود کی ناری تلتی ہے یہاں. دیکھا جب پتہ لگتا ہے بیمار ہو تو آج ناری لکھتا ہے، اور ناری سے یہ پتہ لگتا ہے اس کی ناری کہیں چل رہی ہے، کب تک جیے گا یا کب تک مر جائے گا، یا سوستھ ہے آسواست. اس سے تو پتہ لگتا ہے. تو لکھ رہا ہے کہ کبیرہ اس سنسار میں کوئی کا گناہ. ارے پر ناری کو سب کہے، ارے خود کی ناری نہ، تمہیں خود کی ناری کو پتہ نہیں کب بند ہو جائے، کیا ٹھکانا ہے کب کس کی ناری بند ہو جائے، کب اس دنیا سے چلا جائے. جتنے دن تک زندگی جینا ہے اللہ اللہ کے رسول سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، پڑھتے رہو، اپنے حق پر چلتے رہو، جو یہاں بھی کام آنے والے آخرت بھی کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائق صدر احترام معزز سامعین اکرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والطاهرين ومولاي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في شانه الحبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم. الصلاة والسلام عليك يا منبع علم والحكم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، آج اس محفل کا آغاز کیا گیا. میں دعا کرتا ہوں جس مقصد سے یہ محفل کا آغاز کیا گیا، اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کے صدقے میں رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، اور جو سنت ابراہیم ادا ہونے جا رہی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اسے علم نافع عطا فرمائے. حضرات، مجھ سے پہلے آپ نے بہتر نعت اور دنیاوی باتیں سماع فرمائی. میرے بعد حضرت علامہ برادر اہل سنت حضرت علامہ معقولات منقولات
آقا نعمت حضرت علامہ مولانا محمد صابر القادری مدد اللہ نوری انشاءاللہ تعالی آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے اور نعت خانہ مہمان مصطفیٰ محمد نواب صاحب سے اب نعت منقبت سماعت فرمائیں گے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ حضرات گرامی آئیے اب آغاز شروع کیا جائے۔ محفل کی شروعات ہوتی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں۔ میں الفاظ میرے خاموش ہیں مگر آپ توجہ سے سنیے گا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، جہاں ہر ایک اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، جہاں ہر ایک اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں اس انسان کی بات نہیں کرتا جو کاسا اٹھا کر کے، کٹورا اٹھا کر کے، دامن پھیلا کر کے کبھی ممبر کے در پہ جائے، کبھی بدھائک کے در پہ جائے، کبھی پردھان کے در پہ جائے۔ میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جب میں کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیونکہ علم وہ ہے، ہوتا وہ ہے، آہد وہ ہے، سمجھ وہ ہے، اور شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرق ہے، فرد وہ ہے۔ میرے الفاظ مانگے ہیں، کروں میں کیا تعریف اس کی، خیالوں سے مکانوں تک بھرم سارا خدا کا ہے، خیالوں سے مکانوں تک بھرم سارا خدا کا ہے۔ وہ عطا ہے مجھے جو جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ عطا ہے مجھے جو جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کلام بلیغ و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مچھل کے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں ایک بار بتاؤ، میں تقریر کروں گا، مجھے ایک بار بتاؤ، جب اللہ رب العزت کے گھر میں آپ جاتے ہو، نماز پڑھنے جاتے ہو نا، تو آپ پہلے غسل کرتے ہو، پھر وضو کرتے ہو، اور منہ میں سپاڑی نہیں ہوتی، بولو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا؟ تو اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو پاک صاف ہو کر کے جاتے ہو۔ اور یہ رسول پاک کی محفل ہے، اللہ کے حبیب کی محفل ہے، یہاں کم سے کم 90% لوگوں کے منہ میں گٹکے بھرے۔ اب بولو اللہ کے رسول تم سے راضی ہو جائیں گے؟ ارے بولو نا، حقیقت نہیں ہے۔ اب تم سوچو کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا تو تعبیز پہ تعبیز پیٹ کے تم غلامی کرو تو یہ سب کام نہیں آئے گا۔ سمجھ لینا بھئی، دیکھو جو ہے وہ کھولا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب ذرا حدیث پاک کا مطالعہ کرو، دنیا کا جائزہ لو تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، تمہارے باپ ہیں، یہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ آدم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل کے اندر ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کے پاس تمام پیغمبر آتے رہے، حضرت سلیمان آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، تمام پیغمبر آتے گئے۔ سب کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ خواجہ معین الدین ہندوستان میں تشریف لائے، ان کے دل میں ایک ہی آرزو ہے مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سرکار کو سے پاک علیہ رحمت و رضوان جو سیدہ ابو صالح کے بیٹے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے خواجہ ظفر الدین چشتی ہو، چاہے خواجہ
ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ چرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں, یہ پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں, یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اب محفل میں آئے ہو یہ بھی اللہ کی رضا ہے, یہ بھی اللہ کی رضا ہے کہ اب بھی چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ایسا کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو اللہ کی رضا نہ چاہتا ہو. مگر اللہ کا احسان دیکھو, اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سب تو میری رضا چاہتے ہیں, میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں. سب تو میری رضا چاہتے ہیں, میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں. اور اس لیے تو میرے بریلی کے امام محمد رضا خان علیہ رحمت والرضوان نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جلسہ عید میلاد النبی. سبحان اللہ. خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور سن لیجئے گا اللہ کے محبوب کی رضا کیا ہے. قرآن مقدس پڑھنے والوں سنیے گا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ اللہ کے رسول کی رضا ہے, اس میں اللہ کی بھی رضا ہے اور رسول کی رضا ہے. یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث سے بات سن لیجئے گا, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ غسل کرتا ہے, غسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر خم کرتا ہے, تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں, جو پردے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان پردوں کو دور فرما دیتا ہے اور اپنے محبوب سے کہتا ہے الا جنتی ایھا الذین, اس انسان کے لیے دنیا میں بھلائی اور جنت دی ہے اس کو. یہ اللہ نے فرمایا دنیا میں اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. اللہ رب العزت, میں دنیاوی باتیں نہیں کرتا ہوں, یہ علمی باتیں ہیں. اب نماز قائم کرو گے, اب ماں کی خدمت کرو گے. اگر آپ نے ماں کی خدمت نہیں کی, آپ حج ہواؤ, کعبے کے طواف کرتے رہو, اللہم لبیک کہتے رہو, تمہاری پوری زندگی گزر جائے گی مگر کچھ کام نہیں آئے گا. ماں کی خدمت کر لو گے, وہ یہاں کام آئے گی, وہاں بھی کام آئے گی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر میری ماں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں ہوں اور میری ماں پکارے تو میں نماز توڑ کے ماں کی بات سنوں. رسول پاک کا پیغام ہے نماز مت چھوڑنا. اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے تھوڑے سے ہی ٹائم